السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعۃ ضلالہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اور جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی شادی ہو جائے، اللہم آمین۔ تو بھائیو، آج کا جو عنوان ہے میرا، جو حدیث اور قرآن کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ ہم دلیل کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ تو پروگرام کا نام یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے، حالانکہ غیر مسلم بھی ہیں لیکن ہمیں صرف مسلمانوں سے خطاب ہے، ہم مسلمانوں کے اکثر کام الٹے ہوتے ہیں۔ تو عنوان کا نام یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اکثر کام الٹا ہی کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمیں اگر کار لے کے چلنا ہے کدھر، لیفٹ سائڈ سے، اگر کار ہم چلائیں گے، ڈرائیورنگ کریں گے رائٹ سے، تو ایکسیڈنٹ ہوگا نا۔ یعنی ہر ایک بنی آدم کہے گا کہ ایکسیڈنٹ ہونا ہے۔ تو ہم لوگ اسی طرح چل رہے ہیں۔ کس طرح کہ چلنا چاہیے لیفٹ سے، بائیں سائڈ سے، لیکن ہم لوگ چل رہے ہیں رائٹ سائڈ سے۔ تو ہر ایک 2-4 منٹ میں ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن ہماری جو یہ دنیا کی چاہت ہے، اس میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ تو ہم لوگ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ حدیث و قرآن کی دلیل کی روشنی میں کہ ہمارے کیا کیا کام الٹے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے جو خطبہ مسنونہ میں ایک قرآن کی آیت پڑھی ہے، سورہ رعد آیت نمبر 26 میں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع۔ اور قرآن میں سورہ آل عمران میں ہے آیت نمبر 185 میں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ دنیا دھوکے کی زندگی ہے۔ یہ دوسری آیت ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جیسے ایک پردہ ہو اور پردے کے آڑ میں یعنی کھائی ہو، کھڈا ہو، تو اس طرح یعنی یہ دنیا دھوکے کی زندگی ہے، اس سے ہمیں بچ کے نکلنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو جو مطلب دنیا فانی ہے، یعنی شارٹ کٹ جو بات ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، لیکن ہم نے اس کو کیا سمجھا ہے، ابدی، یعنی یہ ایکسپائر نہیں ہونے والی ہے۔ ہاں، یعنی جو ایکسپائر ہونے والی ہے اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسپائر نہیں ہوگی، اور جو نہیں ایکسپائر ہونے والی ہے اس کو تو ہم بہت ہی معمولی، بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں۔ تو آخرت کی ہماری زندگی جو ہے وہ ابدی ہے، اس کی کوئی ایکسپائری نہیں ہے۔ تو دنیا میں ہم لوگ کتنا دل لگا کے رکھے ہیں، اکثریت زیادہ سے زیادہ تقریباً میں اس لیے لگاتا ہوں کہ اس کے آس پاس ہی رہتا ہے میرا جو ٹارگیٹ۔ تو 95% لوگ ہم لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ جس کی ایکسپائری طے ہے، یہاں تک کہ کافر بھی مانتا ہے کہ ہمیں ایک دن مر جانا ہے، لیکن ہم نے دنیا کو کیا سمجھا ہے، ابدی، یعنی ایکسپائر نہیں ہوگی، اور جو ایکسپائر نہیں ہوگی اس کو ہم نے معمولی سمجھا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، الٹا کیا، ہم نے اس کو بھی الٹا کرا۔ تو قرآن کی جو دو آیت میں نے پیش کی ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکے کی زندگی ہے، اس سے ہمیں بچ کے نکلنا ہے۔ جو اس میں پھنس گیا وہ پھنس گیا، اور جو بچ کے نکل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دوسرا آیت یہ ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعُ، سورہ رعد۔ یہ دنیا
آخرت کے مقابلے میں ایک بہت حقیر پونجی ہے، یعنی آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے آخرت کے مقابلے میں اس کی ویلو زیادہ بنا دیا ہے۔ یہاں بھی ہم الٹے کر کے رکھے ہیں، یعنی دنیا کو بہت زیادہ قیمتی بنا کے رکھے ہوئے ہیں ہم لوگ، اسی لیے تو حرام اور حلال کی تمیز نہیں رہتی ہے، اہمیت زیادہ دیے ہوئے ہیں نا۔ اگر آخرت کو ہم نے مزین کر رکھا ہے کہ ہمیں یعنی اس کی زندگی میں ابدی ہے، جنت ملے گی ہمیشہ کے لیے یا جہنم ملنا تو ہمیشہ کے لیے، تو ہمارا دل دنیا میں نہیں لگے گا اتنا، تو ہم نے اس کو بھی الٹا ہی کر کے رکھا ہے۔ آئیے اور ایک حدیث سنیں گے ابن ماجہ کا 4110 میں، اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پنکھ کے برابر بھی ہوتی، اگر دنیا اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک، یعنی اس دنیا کی ویلو ایک مچھر کے پنکھ کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ کو جو نہیں مانتے، بہت باریک پوائنٹ ہے، اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اگر مچھر کے پنکھ کے برابر بھی ویلو ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو جو نہیں مانتے ہیں ان کو ایک گھٹ پانی اس دنیا سے نہیں دیتا، لیکن اتنی بھی ویلو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مان لیجئے ایک موبائل کی ویلو ہے 10,000 روپے، ویلو ہے نا، تو اگر ویلو ہے تو اس موبائل کو کسی کو نہیں لینے دوں گا، یعنی وہ اس کے پیچھے ہم بہت زیادہ جدوجہد کریں گے کہ ویلو ہے۔ تو اللہ کے پاس مچھر کے پنکھ کے برابر بھی ویلو نہیں ہے، یعنی کوئی ویلو نہیں ہے دنیا کی، اس لیے سب کو دے رہا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے اس کو بھی دے رہا ہے اور جو نہیں مانتا ہے اس کو بھی دے رہا ہے۔ بھائی جو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ گالی دیتے ہیں، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں ہے، تو اللہ ان کو بھی دے رہا ہے نا۔ تو اس دنیا کی ویلو ہمیں یہ پتہ چلا کہ مچھر کے پنکھ کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی کوئی ویلو نہیں ہے۔ اور اگر اتنی ویلو کی ہو جاتی، مثال کے طور پہ 1 پیسہ، تو اگر اتنی مان لیجیے 1 روپیہ، اگر 1 روپے کی مان لیجیے ویلو ہو جاتی دنیا کی قیمت، تو اللہ کو جو نہیں مانتے ہیں ان کو ایک گھونٹ بھی پانی نہیں دیتا اس دنیا سے، ویلو نہیں ہے بھائی، جاؤ لے جاؤ۔ جیسا ہم نے کوئی کچرا پھینک دیا، اب کوئی اٹھا کے جا رہا ہے تو ہمیں کیا پرواہ ہے، لے جانے دو، ہاں صحیح ہے، ہم نے ایک کچرے کو پھینک دیا اور اگر کوئی لے جا رہا ہے اس کو اٹھا کے تو لے جانے دو بھائی، جس چیز کی ویلو نہیں ہے میرے نزدیک تو لے جانے دو، جو لے جا رہا ہے جس طرح۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس دنیا کی ویلو نہیں ہے، لیکن ہم نے زیادہ سے زیادہ ویلو اپنے تصورات میں اپنے عیش و آرام کے لیے بنا رکھا ہے، تو ہم نے الٹا کر کے رکھا ہے نا۔ آئیے اور آگے بڑھیں گے، ایک حدیث سنیں گے بخاری کی 6416 میں، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی منکبی قال کن فی الدنیا کا ان کا غریب او عابر سبیل۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے۔ اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے اس کے راوی ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا اور کہا کہ تم دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک مسافر رہتا ہے یا ایک راہ گیر۔ تو مسافر جب سفر میں رہتا ہے تو کہیں آرام کرنے کے لیے رکتا ہے تو کیا ادھر گھر بنانے لگتا ہے؟ نہیں نا، وہ تو تھوڑا دیر رکتا ہے، ہوٹل میں رکا تو 2-4 گھنٹے لے کے رکا، اگر کسی درخت کے نیچے رکا تو 1 گھنٹے لے کے، 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے سو گیا، آرام کر لیا، کھانا کھا لیا، پھر وہاں سے چلا جاتا ہے کہ وہاں گھر بنانے لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 2 نصیحت کی ہے صحابہ کو کہ تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک مسافر یا ایک راہ گیر، ٹھیک ہے بھائی۔ کیا مطلب، ہمیں آئے، تھوڑا آرام کیا اور چلے گئے آگے۔ تو ہم دنیا میں جو آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، ہمیں اسی طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے، لیکن ہم نے ہزاروں ہزار سال کے تصورات اور پلاننگ اور یہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔
یعنی جس کا حکم ہے کہ مسافر کے جیسا رہو. بھئی اب سمجھ لو کہ ہم سفر میں ہیں اور وہاں تھوڑی دیر کے لیے جو رک رہے ہیں 1 گھنٹے کے لیے ہم وہاں بلڈنگ بنانے لگے تو ہم عقل مند ہیں کہ بیوقوف ہے نا. بھئی اب راستے سے گزر رہے ہیں, کہیں پانی پینے کی ضرورت پڑی تو ہاں اب ہم بورنگ کرانے لگے کہ ہمیں پتہ نہیں کب تک کام آئے گا. ایک صدقہ جاریہ الگ چیز ہے, لیکن ہم اپنے پلاننگ کے لیے وہ 1 گھنٹے کے لیے اتنی بڑی بڑی پلاننگ کر لیں تو یہ بیوقوفی کی نشانی ہے نا. تو یہ بھی ہم الٹے ہی کر رہے ہیں. دنیا میں آئے ہیں لیکن اس کو اس طرح پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں کہ بس اب دنیا ہی دنیا, ہائے دنیا, ہائے دنیا, ہائے آخرت نہیں ہے. اگر ہائے آخرت ہو جائے تو ہماری زندگی سنور جائے. آئیے اور ایک حدیث سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ. ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ والی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بخاری کی حدیث ہے یہ 603. بھائی مؤذن جو اذان دیتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کے لیے کیا دو, اذان دو, بلاؤ لوگوں کو نماز کی طرف. یعنی ہم یہاں بھی الٹا کر رہے ہیں, یعنی ہر ایک پوائنٹ میں ہم الٹا کر رہے ہیں. سب اپنا اپنا حساب لگا لینا کہ ہم کیا الٹا کر رہے ہیں. تو مؤذن کیا کہتا ہے, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. ٹھیک ہے, یعنی مؤذن کی پکار ہو رہی ہے, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ اور رسول کی یعنی پکار ہو کہ آؤ نماز کی طرف اور ہم بڑھتے جائیں کام کی طرف, تو سیدھا کیے کہ الٹا؟ بھئی مؤذن کی پکار ہو کہ آؤ نماز کی طرف اور ہم جائیں کام کی طرف, تو ہم نے سیدھا کیا کہ الٹا؟ اسجد بتاؤ. الٹا کیے نا. پھر مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح, آؤ یہیں پہ کامیابی ہے, نماز کی طرف کامیابی ہے, اللہ کی عبادت میں کامیابی ہے. تو اب ہم نماز کے طرف آنے کے بجائے کام کی طرف جائیں گے تو کامیابی ملے گی؟ سوال ہی نہیں ہوتا ہے. دنیا میں بھی رسوائی, دنیا مل بھی جائے لیکن آخرت میں تو ہے ہی ہے آپ کے لیے رسوائی. تو یہ بھی ہم نے الٹے کر کے رکھا ہے. اللہ کی پکار ہو رہی ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, مؤذن کہہ رہا ہے. حدیث ہے بخاری کی 603, 606, 607 میں. تو جب بھی اذان ہو تو ہم نماز کی طرف جائیں, لیکن اکثریت کام کی طرف جاتی ہے. اور اگر کمپنی کی چھٹی ہو رہی ہے یا جو لوگ چھٹی دے رہے ہیں, جیسا ہمارے ادھر یہ معمول نہیں ہے, ہمارے بر صغیر میں یعنی نماز کے وقت دکانیں بند ہوتی ہیں, کمپنیاں بند ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن عرب میں اس وقت میں کام بند ہوتا ہے, لوگ اجازت دیتے ہیں, مالک رہتا ہے جو کہ جاؤ نماز کی طرف. تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ جاتے ہیں گپ مارتے ہیں. جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ گپ مارتے ہیں خالی ٹائم میں, اور جو نمازی ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں نماز کی طرف. تو اکثریت تو ہے کام کی طرف جانے والے اور گپ مارنے میں. تو سورہ مدثر میں کیا ہے, وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, یعنی ہم گپ لڑانے والوں کے ساتھ گپ لڑایا کرتے تھے. جب اہل جنت پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ تم یہاں کیسے آ گئے, تو پہلا تو یہ ہے کہ ہم نمازی نہیں تھے اس لیے آ گئے. دوسرا یہ ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اس لیے آ گئے. تیسرا ہے کہ ہم گپ لڑانے والوں کے ساتھ گپ لڑایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو جو نماز کی طرف نہیں جاتا ہے اس کو اگر جب چھٹی ملتی ہے تو کیا کرتا ہے, گپیں لڑاتا ہے, دوسروں کی غیبت کرتا ہے, دوسروں کی دنیاوی بات کرتا ہے. تو اگر جو مسجد کی طرف جاتا ہے وہ صحیح کر رہا ہے, اور جو نہیں جاتا ہے وہ الٹا کر رہا ہے. تو اکثریت الٹا کر رہی ہے. آئیے اور دیکھیں گے آگے حدیث. قرآن کی دلیل ہے سورہ حشر آیت نمبر 7 میں, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
अलैहि वसल्लम जो तुम्हें दें वो ले लो और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। इस कुरान की आयत में यानी पूरी की पूरी तकरीबन सिस्टम समा जाता है। पूरा सिस्टम जितना दीन इस्लाम का है पूरा का पूरा इसी पे डिपेंड है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें उसे ले लो, यानी जिसका इजाज़त दिए उसको कर लो, और जिसे मना किए हो तो उससे रुक जाओ। तो अक्सरियत मना करने वाले में चलती है ना। हाँ फरहान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ मना किया है कि उसको ना करो उसको अक्सरियत ज़्यादा करती है, तो इसके मतलब उल्टा करके रखे हैं हम लोग, और जिसे दें उसे ले लो। तो अब तो हम तो मर्जी के मुताबिक जानवरों से बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। मर्जी के मुताबिक जो हमारे समझ में आएगा ले लेंगे, नहीं तो जो छोड़ देंगे। भाई जब भी हदीस आ जाए, कुरान आ जाए, यानी दलील आ जाए, तब हम उसको फॉलो करें, अपनी ज़िंदगी में उतारें उस चीज़ को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ जाए कि इस तरह कर लो तो कर लो, और उसको कोशिश करो कि उस पर मैं अमल करूं, कोशिश करो कि मैं उस पर अमल करूं, और दिल से इकरार कर लो कि मैं अब ये जो हदीस सुना हूँ, ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, अगर लेने का हुक्म है तो लेने की कोशिश करूँ, अमल करने की कोशिश करूँ, और जिसे मना कर दिए उसको छोड़ने की कोशिश करूँ, और वो भी सिर्फ ऊपर से नहीं, अंदर से एकदम पुख्ता इरादे से। वो ना कर पाए, कहीं चूक हो जाए, वो एक बात अलग है। लेकिन जब भी हमारे सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये इस तरह के यानी कुरान और हदीस के अल्फाज आ जाएं जिससे रुक जाओ और जिसको ले लो, तो उस पे हम सिलेंडर बोल जाएं, उसको अमल में ले आएँ। जिसको मना कर दिए हैं उससे रुक जाएं, और जिसको कहे हैं कि इसको अमल में लाओ, इसको अपना लो, उसको हम अपना लें। थोड़ी सी लापरवाही हो जाए, भूल चूक हो जाए, एक अलग बात है, लेकिन हम उस चीज़ को एकदम तहे दिल से तस्लीम करें। तो अक्सरियत है तस्लीम करने वालों में से नहीं है, यानी अक्सरियत दीन से पैदल है। तो ये भी हमने उल्टा करके रखा है इस कुरान के आयत को भी, इसके मुताबिक हम ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं। हर एक मामले में, शादी ब्याह वगैरह हर एक मामले में, हाँ, ज़कात है, यानी मामलात है, पड़ोसी का हक़ है, वालिदैन का हक़ है, यानी अल्लाह का हक़ है, यानी पूरे के पूरे सिस्टम को हमने उल्टा कर रखा है। तो भाइयों, हमारे जहन में बात होनी चाहिए कि मेरा उन्वान है कि अक्सर मुसलमानों के काम उल्टे होते हैं। ठीक है, आइए एक हदीस और देखेंगे। मुस्लिम की हदीस है 603 में, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल जुज्जु शवारिबा वरखुल्लिहा खालिफुल मजूस। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाढ़ी को बढ़ाओ। बेशुमार दलील है, ये तो एक पेश किया हूँ आप लोगों के सामने। दाढ़ी को बढ़ाओ और मोछों को कतरवाओ, यानी दाढ़ी को उसके हाल पे छोड़ दो। तो भाइयों बताएं कि हमने अक्सरियत उल्टा करके रखी है कि सीधा करके रखी है? हाँ सर, अक्सरियत उल्टा करके रखी है ना, और उल्टा ही समझते हैं। क्यों भाई? दाढ़ी आदमी क्यों बनवाता है? दाढ़ी और मूंछ खूबसूरत लगने के लिए कि बदसूरत होने के लिए? फरहान तुम बताओ। खूबसूरत लगने के लिए ना। तो ये बताओ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का खूबसूरती के बारे में सुने हो? उनकी खूबसूरती देखकर मिस्र की औरतों ने, कुरान में है कि अपनी उंगलियां काट ली थी। तो ये बताओ यूसुफ अलैहिस्सलाम को दाढ़ी थी कि नहीं थी? थी ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाढ़ी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत थे। तो अगर खूबसूरती नहीं होती दाढ़ी में तो इतना बड़ा खिताब मिलता उनको। तो ये जो उल्टा करके रखे हैं सिस्टम को, अगर कोई कहे कि नहीं मैं दूसरे मकसद से निकालता हूं तो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है वो। क्योंकि वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह दिलों के हाल को जानता है। और वो भी है कि व अस्सिर्रु कौलकुम औ इजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर।
तुम चाहे जाहिर करो बातों को और चाहे छुपाओ, अल्लाह तो तुम्हारे सोच से वाकिफ़ है, तुम्हारे दिल से वाकिफ़ है। सूरह मुल्क की में है ये कि चाहे जाहिर करो, चाहे जाहिर करके बता दो और चाहे छुपा के रखो, अल्लाह ताला खूब जानता है। तो हम जो भी दाढ़ी बनाते हैं और मूँछों को एकदम छिला लेते हैं तो खूबसूरत होने के लिए ऐसा करते हैं। एक बीमारी की वजह से कोई किया हुआ एक अलग मसला है। तो ये हदीस में क्या है, मुस्लिम के 603 में, कि दाढ़ी को बढ़ाओ और मूँछों को कतरवाओ, ठीक है। तो हम इसके मुताबिक नहीं चलते हैं, यानी अक्सरियत, यानी समझ लीजिए वो भी परसेंट बहुत ही ज़्यादा है, 90% से भी ऊपर है तकरीबन, जो बगैर दाढ़ी के हैं। यानी दाढ़ी बनाने में, मूँछ बनाने में ही खूबसूरती समझते हैं, जबकि खूबसूरती दाढ़ी में है और सुन्नत है। और इसके इतने अहकामात हैं, दाढ़ी के इतने अहकामात हैं कि उलमा बताते हैं कि ये फ़र्ज के करीब पहुंच जाता है। इतनी बेशुमार हदीसें हैं दाढ़ी के मुतालिक, यानी दाढ़ी छोड़ने के मुतालिक। तो अक्सरियत ने इसको भी उल्टा कर रखा है और इसको अल्लाह की खलकत में तब्दीली करना है, ये भी हराम है। अल्लाह की खलकत में तब्दीली करना ये हराम है। अल्लाह ताला ने जिस चीज़ की इजाज़त दी है उसको हम काट सकते हैं और जिस चीज़ को मना किया है यानी वो नहीं काट सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दांतों में गैप दिलवाना खूबसूरती के लिए, या चेहरे में प्लास्टिक सर्जरी करना खूबसूरती के लिए, हाँ, या दाढ़ी कटवाना खूबसूरती के लिए, तो ये सब अल्लाह के तब्दीली यानी अल्लाह की खलकत में चेंजिंग करना है, जो हराम है। भाई हुक्म आ गया दाढ़ी बनवाने का, मूँछ बनवाने का, तो मूँछ बनवा लीजिए। नाखून काटने का हुक्म है, कटवा लीजिए। यानी जो चीज़ का हुक्म है, बाल कटवाने का हुक्म है, कटवा लीजिए, ठीक है। हज उम्रा में बाल छिलाने का हुक्म है, छिलवा लीजिए। लेकिन जिस चीज़ का हुक्म नहीं है आप उसको नहीं कर सकते हो। तो दाढ़ी छिलवाने का हुक्म नहीं है और अगर आप छिलवा रहे हैं तो समझ लीजिए अल्लाह की पैदाइश में, अल्लाह की खलकत में, जिस तरह हमें अल्लाह हमने बनाया है, तुम चेंजिंग डाल रहे हो और ये हराम है। और इसका इशारा सूरह निसा आयत नंबर 119 कर रही है कि अल्लाह के खलकत में तब्दीली सही नहीं है, ठीक है। आइए और हम देखेंगे हदीस